پاکستان میں ایک ہی شخصیت ہے جو انٹرنیشنل سطح پر جس کی پہچان ہے اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں جس کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان، جو کی سفارتکاری بھی کر سکتا ہے۔ ادارے جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں مستحکم ہو سکتے ہیں دنیا کے سامنے، جو بدنام ہو چکے ہیں وہ خان صاحب کی رائے کو فوراً عمل میں لائی جائے۔ آپ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم اور ان کے بچوں کے مقدمات ختم، اور پی ٹی آئی کے اب شروع ہیں، لگاتار آج بھی چل رہے ہیں، اور 200 کے لگ بھگ تو قیدی نمبر 804 پر مقدمے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں ہم اسی خاطر یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اثرات ہمارے بیس کیمپ پر بھی پڑتے ہیں، تو وہ چیز ہم نے آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے اور اسلام آباد میں آ کے تو یوں ہی آپ کے پاس بیٹھ کے۔ یہ جو آج سنیں ایک ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس کی اور وزیر اعظم پاکستان کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ آئینی جمہوری روایات میں یہ ملاقات بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی خان صاحب کے موقع کو ثابت کرتی ہے کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے پاکستان میں ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا کہ ہم پہ پریشر ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اس حالت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ تو ایسے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو جو حالیہ الیکشن پاکستان میں 8 فروری کو ہوئے اور پھر 9 فروری کو جو الیکشن جاری رہا اور 2 ہفتے بعد وہ ختم ہوا، اس کے دوران 10 دن بعد چیف کمشنر راول پنڈی ڈویژن نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہم سے زبردستی جو ہے وہ نتائج تبدیل کیے گئے، اور یہ جو فارم 47 تھا یہ ہم سے بنوایا گیا۔ یہ حکومت جو ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، لیکن یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو دیا گیا، ایم کیو ایم کو دیا گیا۔ تو ایسے میں یہ جو صورتحال تھی کہ آپ پر واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ بلہ تھا، پی ٹی آئی کا نہ کوئی اور نشان تھا، بلکہ ہر امیدوار کو آزاد کر دیا گیا۔ لیکن میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریفرینڈم کی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کی پرچی سے نوازا، اور اس سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی ہے، حکومت اس کو دی جاتی، لیکن مقام افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اور اس ساری صورتحال کا جو الیکشن میں ہوئی، عوام نے جو مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کا، اس پر بھی قیدی نمبر 804 کو کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں مل سکی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ الیکشن جس طرح کے ہوا، اور یہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لندن پلان کا حصہ ہے، تو اس سلسلے میں سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور ان کے گناہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور خان صاحب پر لگا دیے گئے۔ عمران خان کے کریڈٹ پہ یہ بات بھی جاتی ہے کہ اس نے کبھی مودی کو اس طرح نہیں بلایا کہ بغیر ویزے کے بلایا، اس نے مری میں کبھی نہیں بلایا، اس نے ساڑیاں اور آموں کے توف پیٹیاں کبھی نہیں بھیجیں، اور یہ عمران خان ہی تھا کہ جس کے دور میں جو ہے وہ
بات سنی گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ایک الیکشن 8 فروری کو ہوا اور ایک 9 فروری کو اس کا جو ہوا, ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے بغیر انتخابی نشان کے, بغیر امیدواروں کی کمپین کے, گرفتار تھے, کوئی رپوش تھے, کوئی زیر زمین تھے, کوئی انتخابی کیمپ نہیں لگانے دیا گیا تھا. ہم خود سارے پھر رہے تھے کسی جگہ, لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کے عوام کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ خان صاحب کو دیا. اور یہ پوری دنیا میں یہ ماڈل ایک ایسا ابھر کے آیا ہے کہ دنیا کی جو جمہوری طاقتیں ہیں, جمہوری ممالک ہیں, وہ اس ماڈل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے 5 اگست سے عمران خان گرفتار ہے, جیل میں بیٹھ کے کیسے عمران خان نے اس ایسا ماڈل اپنایا کہ یہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے. ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد اور چیف جسٹس اسلام آباد اور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر, ان دو ہم ایک کی حیثیت سے, میں ایک وکیل بھی ہوں, اس حیثیت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ان دونوں کا اس عہدے پہ برقرار رہنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کو, ریاست پاکستان کے مفاد کو جہاں ڈیمیج کر رہا ہے, وہاں پہ ہم کی جو تاریخ آزادی کے ساتھ پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے, پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو بھی یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ تو اب ساری بات سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سزائیں عمران خان صاحب کو دلائی گئی. رات کے 12 بجے تک عدالت لگتی تھی, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا یہ پوچھنا کہ کیا عدالتی ٹائم کے بعد بھی کلاس لگتی تھی, کورٹ لگتی تھی, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مینج فیصلے تھے. اور 3 دنوں میں ان کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا سنا کے یہ باور کرایا جائے ان کے ورکروں کو, ان کے کارکنوں کو, پاکستان کے عوام کو کہ عمران خان الیکشن میں نہیں آئے گا. تو میں اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور قیدی نمبر 804 کو ایک اتنی بڑی 200 سے زیادہ سیٹیں کے قریب سیٹیں دی ہیں. ہم یہ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو بحال کیا جائے اور جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کر لیا جائے, اور فارم 47 کے بنیاد پہ پھر ہارے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نہ لے جائے. اور یہ آخری بات میں کہہ کے کہ ایسا وقت آ گیا کہ جو انہوں نے فارم 47 کے جتوائے, فارم 47 کے وہ شرمندہ پھر رہے ہیں, اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے جو ناکام کیے گئے وہ دلدل کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ضمیر زندہ ہے, انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور آج یہ آپ چونکہ سارے اسمبلی کی کارروائی بھی آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا ان کے اندر سے جو آج آوازیں اٹھ رہی ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر سے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ عمران خان کی حق کی جو موقف تھا اس کی سچائی کو از خود جو بیان کر رہی ہیں.